نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغداد بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم گمزہ شیخ احمد رضا خاطب عالمی زنم. آئے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الجوام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف ایک واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا. یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، صاحب تصرف، صاحب کشف ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس بستی سے، کس علاقے سے کون سا کام ہوتا ہے. معظم شامیہ نے جنیٹا کی بستی کو پسند فرمایا اور صابر پاک نے کلیر کی بستی کو پسند فرمایا. شاہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مہرہ کی بستی کو پسند فرمایا. میر عبد الواحد بلگرامی نے بلگرام کی بستی کو پسند فرمایا. اور جو ولی ہوتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کہ کس علاقے میں کون شخصیت کیا کام کرنے والی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کو لے کے کردستان کی بستی پر روانہ ہوئے. کردستان ایک ملک کا نام ہے، وہاں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کا نام تھا کرد. یہ قوم اتنی جبر قوم تھی، اتنی سخت مزاج قوم تھی کہ ان کا مزاج بدلنا آسان نہیں تھا. کردستان کے آس پاس کے علاقے میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر اس کرد قوم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. عیسائی مذہب کے یہ ماننے والے تھے. سرکار غوث اعظم جیلانی کی نظر اس بستی پر پڑی اور آپ اپنے مریدین کو لے کے کردستان پہنچ گئے. کردستان میں جو عیسائی لوگ رہتے تھے ان کا ایک پادری تھا، ایک عالم تھا جو مسلمانوں کی صحبت میں رہ چکا تھا. اس نے مسلمانوں سے کچھ حدیثیں سن رکھی تھی، مسلمانوں سے کچھ بیانات سن رکھے تھے. جب سرکار غوث اعظم جیلانی نے کردستان میں اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو وہ عالم دین وہ پادری آیا اور کہنے لگا حضور یہ بتائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ آپ کے رسول ہیں انہوں نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کام کیا ہے وہ میری امت کے علماء کریں گے. میرے آقا سرکار غوث اعظم جیلانی نے فرمایا بے شک میرے نبی کا یہ فرمان ہے، حق ہے. وہ پادری کہنے لگا اگر یہ حق ہے تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے. اگر آپ کے نبی کے امتی کے امت کے علماء یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی تو علماء ہیں، آپ بھی تو عالم ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے. سرکار غوث اعظم جیلانی نے کہا کیوں نہیں، مجھے لے چلو، کون سے قبر پہ لے چلتے ہو. وہ غوث اعظم جیلانی کو قبر پر لے کر آیا ہے. سرکار غوث اعظم جیلانی نے کن بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کیا. ایک مردہ نکل کر آیا، اس نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ غوث اعظم جیلانی نے فرمایا قیامت تو نہیں آئی ہے، بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں، بڑے اچھے حال سے ہوں، بڑے اچھے حال سے ہوں. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس قوم کو کہ اس دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلامی حق مذہب ہے. اس نے یہ بات کہی. سرکار غوث اعظم جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ، تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جب آپ نے یہ کرامت دکھائی تو اس کردستان کی کرد قوم کے ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا. ایک شخص نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا. اس ایمان لانے والوں میں ایک شخص تھا جس کا سرکار غوث اعظم جیلانی نے نجم الدین نام رکھا. وہ شخص ایمان لایا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اسلام لے آیا. وہ شخص جب اسلام لے آیا تو عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فوج میں شامل ہو گئے. بڑے بڑے جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا. ترقی کرتے کرتے تقریر کے گورنر بنا دیے گئے. تقریر کے جب گورنر بنا دیے گئے، امام نجم الدین کے بھائی تھے جن کا نام تھا اسد الدین. اسد الدین نے نجم الدین سے کہا کہ میرے بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو نجم الدین نے کہا بات یہ ہے کہ میرے لائق کوئی لڑکی
نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو اپنے لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ تو آپ کے بھائی نے کہا میں سلجوقی سلطان کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے مانگتا ہوں، میں سلجوقی سلطان کے وزیر اعظم کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے مانگتا ہوں، آپ پسند کیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ اگرچہ سلطان کی بیٹی ہے مگر میرے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرے لائق کون ہے؟ تو نجم الدین نے کہا مجھے ایسی بیوی چاہیے، مجھے ایسی عورت چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، جنت میں لے جائے، اور اللہ رب العزت مجھے اس سے ایک بیٹا عطا فرمائے جو بیت المقدس کو واپس لے لے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے واپس لے لے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو تم رشتہ تلاش کرتے ہی رہ جاؤ، تم ایسا رشتہ نہیں ملنے والا۔ اب یہ نجم الدین تقریب کی جامع مسجد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو شیخ تھے وہ غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ان شیخ کی بارگاہ میں ایک لڑکی آتی ہے پردے کے ساتھ، شیخ نے نجم الدین سے معذرت چاہی اور کہا کہ میں ذرا ان سے 2 منٹ گفتگو کر لوں۔ نجم الدین شیخ صاحب اس لڑکی سے گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو شیخ نے کہا اے بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا، تمہارے لیے ایک لڑکا پیغام بھیجا تھا، تم نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟ لڑکی نے کہا کہ حضور وہ رشتہ اچھا تھا، نیک لڑکا تھا، دولت والا تھا، عالم تھا، مگر میرے لائق نہیں تھا۔ تو شیخ نے پوچھا بیٹا تمہیں کیسا رشتہ چاہیے؟ تو لڑکی کہنے لگی میری خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ رب العزت اس آدمی کے ذریعے سے مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو پوری دنیا اسلام کا سچا شہسوار بنے اور بیت المقدس کو واپس لے لے۔ بیت المقدس اس کو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا رشتہ تلاش کرتا ہوں، مل جائے گا تو تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ نجم الدین دھیرے دھیرے اس گفتگو کو سن رہے تھے، نجم الدین حیرت میں ہے، جو خواہشات نجم الدین کی ہیں وہی اسی لڑکی کی نظر آتی ہے، لڑکی چلی جاتی ہے۔ نجم الدین نے شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا تم تو تقریب کے گورنر ہو، تم تو بڑے دولت والے ہو، اس لڑکی کا حال یہ ہے کہ یہ لڑکی اس بستی کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے جو چاہیے وہ اس لڑکی کے اندر موجود ہے۔ شیخ نے بات چلائی، اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ آپ دیکھیے نکاح غوث کہاں تک دیکھ رہی تھی، اس لڑکی سے نجم الدین کا نکاح ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لڑکی کے ذریعے سے، نجم الدین کے ذریعے سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو وقت پر سلطان معظم بنا، سلطان اعظم بنا، فاتح بیت المقدس بنا، جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رکھا گیا۔ تاریخ نے دیکھا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 10 سال کی ہو گئی تو ایک دن نجم الدین جو کہ خود غوث اعظم کے مرید ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، جب آپ کا نورانی ہاتھ اس بیٹے کے سر پہ پڑے گا تو یہ بیٹا ترقی کر جائے گا۔ سرکار غوث اعظم جیلانی نے صلاح الدین ایوبی کی طرف نظر ڈالی، صلاح الدین ایوبی کو اپنے قریب بلایا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پتہ نہ کیا کیا پڑھا، کیا کیا دعائیں کی۔ دعائیں دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر ابھی 8 یا 10 سال کی ہے۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں اے نجم الدین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بیٹے کے ہاتھ پر اللہ رب العزت بیت المقدس کو فتح فرمائے، اللہ رب العزت بیٹے کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح فرمائے گا۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، کہ اگر بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو اس میں سرکار غوث اعظم کی کرامت نظر آتی ہے، سرکار غوث اعظم کا فیض نظر آتا ہے۔ آخر وہ کون سا فیض ہے غوث اعظم کا جو کہاں نہیں برسا ہے؟ دنیا کے کونے کونے پہ سرکار غوث اعظم جیلانی کا فیض نظر آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں سادات کرام کے طفیل سرکار غوث اعظم جیلانی کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام